واقعہ شہادت علی علیہ السلام۔ ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام کو کس نے شہید کیا؟ کیا حضرت علی علیہ السلام کو اپنی شہادت کے بارے میں پہلے سے علم تھا؟ اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی؟ اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کا قاتل پہلے ہی مسجد کوفہ میں موجود تھا؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ جس دن حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا، وہ دن تاریخ کا انتہائی تاریک ترین دن تھا، جس دن حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور امت مسلمہ کے چہارم خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی علیہ السلام 13 رجب کو ہجرت سے 14 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی امتیازی صفات اور خدمات کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں احادیث نبوی میں فضائل موجود ہیں۔ وہ کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی علیہ السلام بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے اور وہیں پرورش پائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی آپ علیہ السلام کی تربیت ہوئی، اور کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو تنہا چھوڑا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ پھر فرمایا، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ مزید فرمایا کہ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم کے ساتھ یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت اور بھی ہیں کہ وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ملا۔ حضرت علی علیہ السلام کا عملی اعزاز یہ تھا کہ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا تھا۔ مزید یہ اعزاز فرمایا کہ غدیر خم کے موقع پر میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع کے مابین حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا یعنی مددگار اور سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت علی علیہ السلام پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں شام سے آئے ہوئے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، ایک خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں
حالت سجدہ میں پس سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ یہ قاتل کون تھا؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ ہم ایسے مسلمان کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض علی رکھتا ہو؟ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور کیسے یہ اندوناک واقعہ پیش آیا، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں، ایک تو سمود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی تھیں، دوسرے وہ لوگ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کر دے گا۔ تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اور وہی ہوا۔ ابن ملجم آبائی طور پر حمیر کا رہنے والا تھا۔ ابن ملجم کوفہ میں نہروان پر علی علیہ السلام کی فوج کے ہاتھوں خارجیوں کے سربراہ کے قتل کا علی علیہ السلام سے بدلہ لینے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کوفہ میں اس کی ملاقات ایک عورت نامی کتام سے ہوئی۔ اس عورت کے والد اور بھائی بھی نہروان کی جنگ میں علی علیہ السلام کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ابن ملجم نے جوں ہی اس عورت کو دیکھا تو اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا اور کوفہ آمد کا مقصد بھول گیا۔ ابن ملجم نے اس عورت کو شادی کی دعوت دی تو اس عورت نے شادی کے بدلے اپنی شرائط رکھی کہ اسے ہزاروں سونے کی اشرفیاں اور ایک غلام مرد کے علاوہ علی علیہ السلام کی موت بطور مہر چاہیے۔ بدبخت ابن ملجم نے ایک آدمی شبیب کو اپنی مدد کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے کوفہ کی مسجد کے اس داخلی دروازے پر خفیہ مورچے بنا لیے جہاں سے علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو علم تھا کہ انہیں آج قتل کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے قاتل کو بھی جانتے تھے، مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی اور آخری قربانی کربلا کے میدان میں امام علیہ مقام امام حسین علیہ السلام نے دی اور اس دین کو بچا لیا اور ایک سبق دیا کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ سر کٹانا پڑے تو سر کٹا لو، مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ ناظرین گرام، حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم اور لوگوں کے ساتھ کوفہ کی مسجد میں سو رہا تھا اور الٹا لیٹا ہوا تھا، نیچے تلوار کو چھپائے ہوئے، اور تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو اٹھایا اور ابن ملجم سے فرمایا، اے ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے لیے سب سے پہلے اذان دی اور نماز شروع کر دی، اور جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام نے آخری سجدہ کیا، ابن ملجم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا تلوار اپنا اثر کر گیا۔
روزے میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا، تمام چاہنے والے زالہ فریاد کرنے لگے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف لائے اور اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے پانی میں ملا ہوا شہد کا شربت لے کر آئے۔ قاتل ابن ملجم کو بھی گرفتار کر کے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت حسن علیہ السلام سے فرمایا، یہ شربت ابن ملجم کو پلا دو، کیونکہ اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا ہے اور اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات غور سے سنو، اس ابن ملجم کو سزا کے طور پر ایک ہی وار مارنا، وہ اس کی قسمت ہے، اگر بچ گیا تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر مر گیا تو اس کے جسم کے حصوں کو کاٹنا نہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان کے اعضاء کاٹ دیتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہوتا ہے۔ مسجد کوفہ سے جب حضرت علی علیہ السلام کو گھر کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں گھر کے قریب حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے ان چاہنے والوں کو یہیں پر روک دو، کیونکہ میرے زخم کی خبر میرے گھر میں پہنچ چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کی خواتین کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک پڑے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو گھر سے لے جایا گیا تو گھر میں کہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں باپ کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور رونے لگیں۔ گھر پر علاج کے لیے حکیم کو بلایا گیا، لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ حکیم نے کہا کہ اس کے لیے تازہ دودھ جتنا ہو سکے ان کو پلائیں۔ یہ خبر جیسے ہی کوفہ کی گلیوں میں پہنچی تو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ پیالی میں ڈال کر لائے اور کہنے لگے کہ میرے حصے کا دودھ حضرت علی علیہ السلام کو پلا دو، کیونکہ ہم پہلے ہی یتیم ہیں، اب دوبارہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد مجھے ایک اونٹنی پر ڈال دینا اور پیچھے سے حسن اور حسین آپ دونوں میرے جنازے کو پکڑنا، آگے سے فرشتہ جبرائیل اور فرشتہ میکائیل میرے جنازے کو سہارا دیں گے، اور یہ اونٹنی جس جگہ رک جائے وہیں پر میری قبر پہلے سے تیار ہوگی، وہیں پر مجھے دفن کر دینا، اور یاد رکھنا کہ اس چیز کا کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ اس بات کا خدشہ تھا کہ دشمن حضرت علی علیہ السلام کی جسد خاکی کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کریں گے۔ یہ اونٹنی جیسے ہی کوفہ سے تھوڑی آگے بڑھی تو راستے میں ایک نورانی پتھر کے اوپر رک گئی۔ پتھر ہٹا کر دیکھا تو پہلے سے قبر تیار تھی، اور اسی قبر میں حضرت علی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام کی جسد خاکی کو ان کے بیٹوں حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ اور ان کے ایک بھتیجے عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تدفین امام علی مسجد نجف میں ہوئی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ دیکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا،
تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ پائے۔